السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر جلد باز ہے، یعنی وہ ہر کام میں جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی آسان ترین طریقہ مل جائے جس کے ذریعے وہ جلد ہی عروج حاصل کر لے۔ میری پوری زندگی کے تجربات کا یہ نچوڑ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ ہر عقل مند انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کی کوشش کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو وہ عروج کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ والدین وہ مضبوط چھتری ہوتی ہے جو آپ کو زندگی کی دھوپ اور غم کی بارش سے بچاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کسائی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اسے نبی کا ساتھ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کی دکان میں جاتے ہیں اور سارا دن اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی غیر معمولی نیکی اس میں نظر نہیں آتی۔ جب وہ دکان بند کر کے جانے والا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسائی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا میں آج رات تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ صبح اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ کسائی نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس نے آپ کو ایک ضرورت مند سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ کسائی نے تھیلے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ڈالا، دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت جو کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اسے سلام کیا اور پیار کیا۔ پھر تھیلے سے گوشت کا ٹکڑا نکالا، اسے پکایا، آٹا گوندا اور روٹی پکا کر اس بوڑھی عورت کو آرام اور پیار سے اٹھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب عورت نے اشارے سے کہا بس، تو پھر اس کا منہ صاف کر کے دوبارہ لٹا دیا۔ عورت نے لیٹتے ہوئے کچھ کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی نہیں دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ میری والدہ ہیں۔ دکان سے آنے کے بعد پہلے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، پھر بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں اور صبح والدہ کی خدمت کرنے کے بعد ہی دکان کھولتا ہوں۔ اس پر یہ خوش ہو کر مجھے ہمیشہ یہی دعا دیتی ہیں کہ جاؤ جنت میں تمہیں موسیٰ کے ساتھ گھر ملے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ماں کی دعا ایک کسائی کو نبی کا پڑوسی بھی بنا دیتی ہے، جو کہ بحیثیت ایک عام انسان ہمیں ناممکن لگتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب آپ کے والدین آپ کی وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ عزت کا مطلب ہے اطاعت کرنا یا بات ماننا۔ اگر آپ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے یا بات نہیں مانتے تو آپ والدین سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے اپنے پر بچھا دو۔ اللہ کے اس فرمان کی وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ جب کوئی شکاری پرندے کا شکار کرتا ہے تو پرندہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کے پر بچھ جاتے ہیں، یعنی وہ سرنڈر کر دیتا ہے کہ میں اب آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ معاملہ کریں۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی مرضی کو اپنے والدین کی مرضی پر قربان کرنا ہوتا ہے۔
اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے دور خلافت میں ایک آدمی حج کرنے آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، رنگ کالا اور قد درمیانہ ہوگا، ایک سفید نشان اس کی کمر پر ہوگا، اور اس کا شجرہ نسب بتا کر فرمایا کہ اس سے اپنے لیے اور علی کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر ہر سال میدان عرفات جاتے اور اویس کے بارے میں پوچھتے۔ آخر کار ایک سال حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ اویس حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو لیا اور اویس کے پاس گئے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ گئے۔ جب حضرت اویس نے نماز مکمل کر لی تو حضرت عمر نے اویس کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم اویس کرنی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے وہ سفید نشان دکھاؤ جو تمہاری کمر پر ہے۔ کیونکہ اویس حضرت عمر کو نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کہا، میں تمہیں کیوں دکھاؤں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ تب اویس نے حضرت عمر سے معذرت کی اور کہا، آپ پر میری جان قربان، اور اپنا سفید نشان دکھایا۔ حضرت عمر نے اویس کو کہا، میرے اور علی کے لیے دعا کرو۔ اس پر حضرت اویس کہنے لگے، آپ میرے لیے دعا کریں، میری حیثیت تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتے، اس لیے میرے اور علی کے لیے دعا کرو۔ یہاں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ انہیں حضرت اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ جب کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی بھی ان سے دعا کروانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ دولت، شہرت اور عزت اس شخص کی غلام بن جاتی ہے جو والدین کا غلام ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو والدین کا فرما بردار بنا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔